السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فلوئنٹ وتھ فراز انسٹیٹیوٹ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس نمبر 1 ہے۔ آج کی کلاس میں انگلش لینگویج سے ریلیٹڈ بہت سارے رولز ڈسکس کریں گے، جن رولز کو سیکھنے کے بعد آپ بآسانی انگلش بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا فرسٹ لیسن آف کلاس نمبر 1۔ انگلش کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، جو اس کی بیسک ہے، وہ ہے ٹینسز۔ ٹینسز کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹینسز ہمیشہ 12 ہوتے ہیں۔ ہاؤ کین یو اسپیک انگلش؟ ہاؤ کین آئی اسپیک انگلش؟ آپ انگلش کیسے بول سکتے ہیں؟ میں انگلش کیسے بول سکتا ہوں؟ میں انگلش کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ آپ انگلش کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹینسز پہ، اور ٹینسز کی تعداد ہے 12۔ اچھا، یہ 12 ٹینسز 12 رہتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے دیکھتے 24 بھی ہو جاتے ہیں اور یہ 24 48 بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ڈے بائی ڈے ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ 12 ٹینسز کس طرح سے 24 ہوئے، 24 کس طرح سے 48 یعنی 48 ہوئے۔ اچھا ویورز دیکھیں، یہ 12 ٹینسز سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ بیسک رولز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا اور ان کے تھرو ہم ایزیلی ان کو لرن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ان 12 ٹینسز کو میں یہاں سے ان کو کٹ کر دیتا ہوں۔ ان 12 ٹینسز کو ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ان 12 ٹینسز کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 زمانوں میں، 3 ایراز میں ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ 12 ٹینسز کو ہم نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے؟ 3 زمانوں میں۔ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں۔ ہم یہاں پر 3 زمانے پڑھیں گے ان 12 ٹینسز کو سیکھنے کے لیے۔ ہم اس کو 3 طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہم کریں گے؟ اس کا بالکل ایک سمپل سا فارمولا، میں اس کا آپ کو باقاعدہ ڈائیگرام بنا کے بھی سینڈ کر دوں گا۔ ہم 3 زمانوں میں ان 12 ٹینسز کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو 12 کو ہم 3 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کیا آنسر آتا ہے دیکھیں گے۔ 12 ڈیوائیڈڈ بائی 3، 4 آنسر آ رہا ہے۔ اچھا، وہ 3 زمانے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو آپ کا ہے پریزنٹ، نمبر 2 آپ کا ہے پاسٹ، اور نمبر 3 آپ کا ہے فیوچر۔ نمبر 1 ہے آپ کا پریزنٹ، نمبر 2 ہے آپ کا پاسٹ، اور نمبر 3 ہے آپ کا فیوچر۔ اچھا، یہ پریزنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ کہلاتا ہے حال، پاسٹ کہلاتا ہے ماضی، فیوچر آپ کا کہلاتا ہے مستقبل، ٹھیک ہے؟ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ پریزنٹ ہمارا ہوتا ہے حال، پاسٹ ہمارا ہوتا ہے جو گزرا ہوا ماضی، پاسٹ کو ہم ماضی کہتے ہیں، اور فیوچر کو ہم کہتے ہیں مستقبل۔ اچھا، اب ہم نے ان 12 کو، اگر ان 12 ٹینسز کو اگر ہم نے ان 3 زمانوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم کس انداز سے ڈیوائیڈ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ سمپل ہے، ہم 4 کر کے ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی کہ پریزنٹ یعنی کہ حال میں ہم 4 ٹینسز پڑھیں گے، اسی طرح سے پاسٹ میں بھی ہم 4 ٹینسز پڑھیں گے، اور مستقبل یعنی کہ فیوچر میں بھی ہم 4 ٹینسز کو پڑھیں گے۔ آپ کو سمجھ آ گیا یہ؟ اچھا، میں یہاں سے اردو والا یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آگے کا میں سمجھا سکوں۔ دیکھیں، ہم پریزنٹ میں بھی 4 چیزیں پڑھتے ہیں، پاسٹ میں بھی، اور فیوچر میں بھی ہم 4 ٹینسز کو پڑھتے ہیں۔ ان 12 ٹینسز کو 3 طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں، 3 زمانوں میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بریفنگ دے دیتا ہوں۔ پریزنٹ حال کو کہتے ہیں۔ اب حال میں کیا ہو سکتا ہے؟ حال مطلب کہ موجودہ کوئی چیز جو چل رہی ہو، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، حال میں ہماری عادت آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کھانا کھاتا ہوں، وہ روز جم کرتی ہے، وہ جاب پہ جاتا ہے، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ جامعہ جاتی ہیں، میں آفس جاتا ہوں، میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، سیل زیادہ یوز کرتا ہوں۔ تو یہ میری عادت ہے۔ اب عادت کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ جس جملے میں، جس سینٹنس میں تا، تے، ٹی آ رہا ہو آخر میں، وہ ہماری عادت ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں کھانا کھاتا ہوں، میری عادت ہے۔ خیر، یہ ضرورت بھی ہے اور یہ انسان کی ایک بیسک نیڈ ہے۔ جسٹ فار ایگزامپل میں نے آپ سے یہ کہا۔ چلیں کچھ اور کر لیتے ہیں، میں بائک چلاتا ہوں۔ اب ہر بندہ بائک نہیں چلاتا، جس کی ضرورت یا جس کی عادت ہوگی وہی بائک چلائے گا، ٹھیک ہے؟ میں چائے گرم پیتا ہوں، میں بلیک کافی پیتا ہوں، میں بریانی
کھاتا ہوں, شوق سے کھاتا ہوں. اسی طرح سے آپ آفس جلدی جاتے ہیں, آپ سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں, آپ کی عادت ہے, ٹھیک ہے. وہ کھانا اچھا پکاتی ہے, وہ دونوں اسکول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جہاں پر ہمارا تا تے تی آ جاتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ وہاں پر ہم پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا, پریزنٹ میں ایک اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے پریزنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریزنٹ کے اندر ہم اپنی عادتوں کے علاوہ ایک اور کام کو بتاتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ فار ایگزامپل, جو کام ہم ریسنٹلی کر رہے ہیں, یعنی کہ جاری شدہ کام. میں کھانا کھا رہا ہوں, میں اس وقت انگلش پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, آئی ایم ٹیچنگ انگلش, میں انگلش پڑھا رہا ہوں. آپ کلاس لے رہے ہیں, آپ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں, آپ نوٹس بنا رہے ہیں, وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے, ابو کھانا کھا رہے ہیں, وہ لوگ گھر پہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ میں صبح سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں, یا صبح سے بارش ہو رہی ہے, یا 3 دن سے میں آفس نہیں جا رہا. تو یہ ایک تھوڑا سا ٹائم کو اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ٹائم کو ہم شو کرتے ہیں. مطلب کسی کام کو ہم نے پاسٹ میں سٹارٹ کیا تھا اور وہ پریزنٹ تک وہ کام جاری ہے, یعنی ماضی میں شروع کیا تھا اور حال تک وہ کام جاری ہے. تو اس کام کو بھی ہم حال میں ہی پڑھتے ہیں, یعنی کہ پریزنٹ والے ٹینس میں ہی ہم اس کام کو, اس ٹینس کو ہم لرن کرتے ہیں. پاسٹ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, پاسٹ ماضی ہے, وہ کام جو ہم نے کیا تھا. فار ایگزامپل, میں نے کل کھانا کھایا تھا, میں کل اپنی نانی کے گھر گیا تھا, میں کل میچ دیکھنے نہیں گیا تھا, میں کل عربی پڑھا رہا تھا, میں پرسوں انگلش پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. میں گیم کھیل چکا تھا, میں گھر آ چکا تھا. اب دیکھیں, یہ ماضی بعید کی باتیں کر رہا ہے. ہم نے پریزنٹ میں ماضی کی باتیں بھی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ ہم نے ماضی کا بھی پڑھنا ہے, لیکن وہ پریزنٹ کے اندر, یعنی کہ حال کے اندر جو ہم ماضی پڑھیں گے وہ ماضی قریب کہلائے گا, یعنی کہ وہ ماضی جو ہمارے حال سے قریب قریب ہو, جو ہم نے ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے ہم نے کیا ہو. اٹس ویری ایزی. ماضی کا وہ کام جو ہم نے کچھ ٹائم پہلے کیا ہو, یعنی کہ زیادہ دور نہ ہو, وہ ماضی قریب کہلاتا ہے. اور اس ماضی قریب کو ہم حال میں پڑھتے ہیں, ہم پریزنٹ میں ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ماضی کا جملہ ہے, ماضی میں پڑھنا چاہیے, پاسٹ میں پڑھنا چاہیے. وہ ٹینس جو ہے, وہ فارمولا جو ہے وہ ماضی کا ہے, تو ہمیں ماضی میں پڑھنا چاہیے, لیکن ہم اس کو پریزنٹ میں پڑھ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو دا رول آف انگلش, جو انگلش کا رول ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں چلنا ہے, ہمیں پڑھنا ہے, ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو پاسٹ کے اندر ہم وہ کام جو ہم کر چکے, ہم نے کیا تھا یا ہم کر چکے تھے, ماضی بعید کی بات یہاں ہو رہی ہے. یا وہ کام جو ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا اور ماضی میں ہی اس کام کو ہم نے ختم کیا, یعنی کہ حال میں ہم اس کام کو لے کر نہیں آئے, تو اس کو ہم ماضی میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جو کام ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا اور ماضی میں ہی ختم کیا, اس کو بھی ہم ماضی میں ہی پڑھیں گے. اچھا, اس کو میں مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, میں نے یہ ایک ڈائیگرام بنایا ہے, سمپل طریقے سے میں نے بنایا ہے کہ جو کام ماضی سے شروع ہوا, ویسے بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جو کام ہمارا ماضی سے شروع ہوا اور وہ ماضی میں ہی ختم ہو گیا, تو اس کو ہم کہاں پڑھیں گے؟ پاسٹ میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, جو کام ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا اور ختم وہ کام ہمارا حال میں ہوا ہے, تو اس کو ہم کہاں پڑھیں گے؟ اس کو ہم پریزنٹ میں پڑھیں گے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یعنی کہ ہم نے پہلے کام شروع کیا تھا. فار ایگزامپل, میں آپ کا صبح سے ویٹ کر رہا ہوں. اب جو صبح تھی آپ کی, ٹھیک ہے, اور آپ ابھی شام ہے, اور صبح ظاہر ہے آپ کی ماضی میں تھی, کیونکہ آپ کے حال میں آپ کی شام ہے اور صبح آپ کی ماضی میں چلے گی. تو آپ نے ماضی سے انتظار کرنا شروع کیا تھا, حال تک آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو ماضی میں آپ نے کام شروع کیا اور حال میں ختم کیا, اس چیز کو بھی ہم پریزنٹ میں پڑھیں گے. یہ دیکھیں, آپ کے لیے اس میں نے یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے اس کو سیکوینس میں لکھ دیا ہے. آپ اپنے پاس اس کو اپنے رجسٹر میں یا اپنی کاپی میں یا کسی بھی ایسے پیپر پہ جس پہ آپ اپنے اسائنمنٹس بنانا چاہتے ہیں, اپنے رولز لکھنا چاہتے ہیں, وہاں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل آسان ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم 12 ٹینسز کو انگلش میں پڑھتے ہیں. انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں 12 ٹینسز کو سمجھنا ہے, اور ان 12 ٹینسز کو ہم 3 زمانوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 زمانہ ہے وہ کہلاتا ہے پریزنٹ, جسے ہم حال کہتے ہیں. دوسرا پاسٹ کہلاتا ہے, جسے ہم ماضی کہتے ہیں. تیسرا فیوچر کہلاتا ہے, جیسے ہم مستقبل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت آسان ہے یہ. اچھا, جس طریقے سے میں نے یہاں پر اس کو آپ کو سمجھایا ہے, نیچے مزید اس کی ڈیٹیل میں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا, میں نے جب یہ 12 ٹینسز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان کو 3 زمانوں میں جب ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ اب ٹینسز تو 12 ہیں, زمانے 3 ہیں, تو ہم
ان کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو 4 اس کا آنسر آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں کیلکولیٹر میں آن کرتا ہوں, 12 کو جب میں 3 میں ڈیوائڈ کروں گا تو آنسر 4 آئے گا. اب وہ 4 بیسیکلی ہیں کیا؟ تو وہ 4 نا یہ ہیں 1 2 3 4. ٹھیک ہے, میں ان کو کلر کر دیتا ہوں تاکہ آپ مزید آسانی سے ان کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پر اس کو کلرنگ کر دی ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ 1 2 3 4 نمبر اوپر لکھا ہے انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ کنٹینیوس. اچھا, انڈیفینٹ جو ہوتا ہے نا یہ بھی تینوں زمانوں کے ساتھ آتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ 3 زمانے ہیں, لیکن اب یہ جو 4 ان کی کیٹیگریز ہیں انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ کنٹینیوس, یہ چاروں کس طرح سے ان کے ساتھ ہم مطلب ہے کہ ان کو اٹیچ کریں گے؟ تو یہ چاروں ان تینوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گی. فار ایگزامپل انڈیفینٹ تینوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا, پریزنٹ انڈیفینٹ, پاسٹ انڈیفینٹ, فیوچر انڈیفینٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کنٹینیوس یہ کس کے ساتھ جوائن ہوگا؟ کنٹینیوس بھی ان تینوں زمانوں کے ساتھ جوائن ہوگا, پریزنٹ کنٹینیوس, پاسٹ کنٹینیوس, فیوچر کنٹینیوس. پرفیکٹ یہ بھی تینوں زمانوں کے ساتھ ہم اس کو جوائن کریں گے, پریزنٹ پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ, فیوچر پرفیکٹ. اچھا, یہ لاسٹ والا پرفیکٹ کنٹینیوس یہ بھی سب کے ساتھ اٹیچ ہوگا, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. دوبارہ چیک کر لیتے ہیں, پرفیکٹ کنٹینیوس ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے, یہ شاید آپ کو میرے بتانے میں سمجھ میں کم آیا ہوگا, میں اس کو مزید اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پہ, تو آپ دین ایزیلی اس کو سمجھ لیں گے. میں نیو اس کا پیج بنا لیتا ہوں, اس میں آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں گے. یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو اپنی کاپی پر لکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں, کیونکہ جب یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے آگے کا لیسن پڑھنا ایزی ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں نے اس کو کس انداز سے ڈیوائڈ کیا. آپ کے ذہن میں مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ سر نے 4 چیزیں بتائی ہیں, انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ کنٹینیوس, اور زمانے 3 بتائے ہیں, پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیوچر ہے. تو ہم ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کریں گے؟ تو دیکھیں بالکل آسان ہے. پریزنٹ کے میں نے سب سے پہلے پریزنٹ اٹھایا. ٹھیک ہے, پریزنٹ کے ساتھ ان چاروں کو میں نے اٹیچ کر دیا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ. اوپر چل کے دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا نا, انڈیفینٹ تھا, کنٹینیوس تھا, پرفیکٹ کنٹینیوس تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے زمانوں کا پڑھا تھا. 12 ٹینسز ہوتے ہیں, 12 ٹینسز کو ہم 3 زمانوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پریزنٹ میں, پاسٹ میں, فیوچر میں. ہم نے ڈیوائڈ کیا تو 4 کا آنسر آیا. ٹھیک ہے, اب وہ 4 بیسیکلی ہیں کیا؟ جب ہم 3 میں 12 چیز کو ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر 4 آئے گا. تو وہ 4 بیسیکلی یہ ہیں. ان میں ایک ہے انڈیفینٹ, ہم انڈیفینٹ پڑھیں گے, کنٹینیوس پڑھیں گے, پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھیں گے. اب ان چاروں کو ہم ان تینوں کے ساتھ اٹیچ کریں گے. کس طرح سے اٹیچ کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کوئی ایک زمانہ اٹھا لیں گے. ہم نے یہاں ایک زمانہ اٹھا لیا جس کا نام ہے پریزنٹ. پریزنٹ کے ساتھ میں نے چاروں چیزوں کو لگا دیا. ٹھیک ہے, یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کاپی میں, اپنے رجسٹر میں اس کو لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اچھا, یہ چیزیں اتنی ڈیٹیل میں آپ کو میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ چیزیں ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جب ہم پڑھیں گے, پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا ٹینس پڑھ رہے ہیں, کون سے زمانے کا پڑھ رہے ہیں, کس کیٹیگری کا پڑھ رہے ہیں. 4 ٹینسز ہیں یہاں پر, ڈیفینٹ ہے, کنٹینیوس ہے, پرفیکٹ کنٹینیوس ہے. کون سا ہے تو ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ان میں بھی بہت ساری چینجنگ آئیں گی. یہ جو 4 ہے نا, یہ والے جو 4 ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ 4 بھی ملٹیپلائی ہوں گے 4 سے. ان میں بھی 4 کیٹیگریز آئیں گی. اب آپ اندازہ لگا لیں, 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا اس کا آنسر آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ 4 جو میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں, یہ 4 بھی 4 کے ساتھ دوبارہ سے یہ ڈیوائیڈ ہوں گی. اچھا ویورز, جس طرح سے میں نے ان 4 کیٹیگریز کو پریزنٹ کے ساتھ جوائن کیا تھا, اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاسٹ کے ساتھ بھی ان 4 چیزوں کو جوائن کر لیا. ہم پیچھے چلتے ہیں, دیکھیں پریزنٹ کے ساتھ میں نے ان 4 کو جوائن کیا ہے اور پاسٹ کے ساتھ بھی میں نے 4 کو جوائن کر لیا ہے. اب دیکھیں جس طرح سے میں نے اوپر پریزنٹ کے ساتھ ان 4 کیٹیگریز کو, ٹینسز کی کیٹیگریز کو جوائن کیا تھا, دین میں نے پاسٹ کے ساتھ ان 4 کو جوائن کیا تھا, اور ناؤ میں نے فیوچر کے ساتھ بھی ان 4 کیٹیگریز کو جوائن کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 12 ٹینسز بن کس طرح سے رہے ہیں. چلے اب ہم کیلکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فیوچر ہے. سب سے پہلے ہم پریزنٹ پہ جائیں گے. آ گیا پریزنٹ, کتنے ہیں 1 2 3 4 پلس ہم پاسٹ پہ آ گئے, 4 پلس 8 ہو گیا. ہم فیوچر پہ آ گئے, 4 پلس 12 ہو گیا یہ آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. خیال رکھیے گا. السلام علیکم.